السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایک نہایت گہرے اور فکری موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ ایک ایسا موضوع جو ریاست، سیاست، طاقت اور بقا کے بنیادی اصولوں کو سمجھنے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ آج ہم یہ سوال اٹھائیں گے کہ کیا واقعی ایک ریاست کو اس انسانی جسم سے تشبیہ دی جا سکتی ہے، اور اگر ہاں تو اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں۔ ناظرین، اگر ہم غور کریں تو ایک ریاست در حقیقت ایک زندہ جسم کی مانند ہوتی ہے۔ جس طرح انسانی جسم مختلف اعضاء پر مشتمل ہوتا ہے، اسی طرح ریاست بھی مختلف اداروں، نظاموں، قوتوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ انسانی جسم میں دل، دماغ، اعصابی نظام، جگر اور گردے، پٹھے سب اپنی اپنی جگہ ناگزیر ہیں۔ اگر ان میں سے ایک بھی جزء اور عضو صحیح کام نہ کرے تو پورا جسم کمزور ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح ریاست کے ادارے بھی اگر توازن کھو دیں تو پوری ریاست عدم استحکام کا شکار ہو جاتی ہے۔ دل و دماغ انسانی جسم کے سب سے اہم اعضاء میں شمار ہوتے ہیں۔ دل خون کو حرکت دیتا ہے، دماغ فیصلے کرتا ہے۔ ریاست میں یہی کردار پارلیمنٹ، حکمران طبقے اور پالیسی ساز ادارے کرتے ہیں۔ یہ وہ طبقہ ہے جو فیصلے کرتا ہے اور سمت متعین کرتا ہے، قومی مفاد اور دشمن کے فرق کو پہچانتا ہے۔ اگر یہ دل و دماغ تعلیم، شعور، اخلاق اور حقیقت پسندی سے خالی ہو جائیں تو ریاست اندھا جسم بن جاتی ہے۔ ناظرین، انسانی جسم کا اعصابی نظام وہ نظام ہے جو خطرے کی اطلاع دیتا ہے، درد کا احساس پہنچاتا ہے، فوری رد عمل ممکن بناتا ہے۔ ریاست میں یہی کردار خفیہ ادارے اور انٹیلیجنس نیٹ ورک ادا کرتے ہیں۔ اگر اعصابی نظام سست ہو، مفلوج ہو اور یا غلط معلومات فراہم کرے تو جسم دشمن کے حملے کو محسوس نہیں کر پاتا، اور اگر اعصابی نظام خود ہی گمراہ ہو جائے تو دشمن خاموشی سے پورے جسم میں زہر پھیلا دیتا ہے۔ ناظرین، جسم کی اصل طاقت اس کے پٹھے ہوتے ہیں۔ ریاست میں یہ طاقت فوج کے پاس ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیں طاقت خود فیصلہ نہیں کرتی، طاقت ہمیشہ دماغ کے تابع ہوتی ہے۔ فوج ہمیشہ حکمران طبقے کے فیصلوں پر عمل کرتی ہے۔ اگر دماغ سست ہو تو طاقت قوم کے تحفظ میں استعمال نہیں ہوتی، بلکہ اس کی صلاحیت مفلوج ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے اگر دماغ کی سمت درست ہو تو طاقت قوم کے تحفظ کے لیے استعمال ہوتی ہے، لیکن اگر دماغ ہی دشمن کے زیر اثر چلا جائے تو یہی طاقت قوم کے خلاف بھی استعمال ہو سکتی ہے۔ اصل خطرہ ناظرین ہمیشہ بیرونی دشمنوں سے ہی نہیں ہوتا، اکثر اوقات اصل خطرہ اندر ہی سے پیدا ہو جاتا ہے۔ جب حکمران طبقہ دشمن کے بیانیے کو قبول کر لے، قومی مفاد کی جگہ ذاتی مفاد آ جائے، تعلیم و تربیت کی جگہ وقتی سیاست لے لے، تو ریاست کا دماغ دشمن کے خیالات کے قبضے میں چلا جاتا ہے، اور پھر دشمن کو حملہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، ریاست خود ہی کمزور ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ناظرین، ریاست کی بقا کے لیے سب سے اہم چیز ہے حکمران طبقے کی تعلیم، ان کی تربیت اور ان کی نگرانی۔ لیکن یہ نگرانی جبر پر مبنی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ایسی ہو کہ وہ آزادانہ سوچ سکیں، حقیقت کو تسلیم کر سکیں، قومی مفاد کو عالمی دباؤ پر ترجیح دے سکیں۔ ایک ایسا دماغ جو آزاد نہ ہو وہ جسم کو غلام بنا دیتا ہے۔ ریاست کی اصل طاقت کسی ایک ادارے میں نہیں ہوتی، بلکہ طاقت ہوتی ہے اس کے توازن میں۔ یعنی مختلف جو اعضاء جسم میں ہوتے ہیں، جب وہ ایک توازن کے ساتھ اور ایک سنرجی کے ساتھ کام کرتے ہیں تو پھر ہی یہ جسم طاقتور بنتا ہے۔ دماغ فیصلہ کرے، دل خلوص سے کام کرے، اعصابی نظام خبردار رکھے، اور فوج یعنی پٹھے دفاع کریں، اور باقی ادارے اپنا کردار ادا کریں۔ جب یہ توازن بگڑتا ہے تو ریاست بیمار ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ریاست کو بچانے کے لیے صرف طاقتور فوج ہی کافی نہیں ہوتی، بلکہ باشعور قیادت اور آزاد سوچ، مضبوط ادارے اور قومی مفاد پر مبنی فیصلے ضروری ہیں، کیونکہ اگر دماغ دشمن کے قبضے میں چلا جائے تو جسم کی طاقت بھی دشمن کے کام آتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویلاگ مفید لگا ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔